نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل اس مہینے کی تیاری کے حوالے سے ایسا تھا کہ 6 ماہ اسلاف دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، اور پھر رمضان کو پا لینے کے بعد 6 ماہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی تھوڑی عبادت ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ جو طلبہ ہیں اور علماء ہیں وہ تو ویسے ہی مسجدوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو کاروباری طبقہ ہے، اسکول اور کالجوں کے جو بچے ہیں وہ بھی کوشش کریں اسے ایک مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے لیے خاص کریں۔ زندگی کا سارا فلسفہ، سارے کا سارا مفہوم چند آیتوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ میں اور آپ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اللہ پاک کی قسم جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جو میزبان ہوتا ہے اسے مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، دیدہ دل فراش راہ کرتا ہے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کی اور میری خوشی کے لیے اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے رمضان کی آمد کے وقت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ رب العزت میزبان ہوں، یہاں پر میرے مہمان آنے والے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث کے الفاظ ہیں کہ ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اب نیکی میں سبقت لے جانے والے آگے بڑھ اور برائی کرنے والے رک جا، کہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کئی ہزار بندے جن کو کتاب تقدیر کے اندر جہنمی کہا گیا ہے رات کے وقت آزاد کرتے ہیں، سحری کے وقت آزاد کرتے ہیں، اللہ پاک افطاری کے وقت آزاد کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جتنا پورے ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو آزاد کیا ہے، پھر رمضان کی آخری رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بندگی دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے مہینے کی تعداد کے برابر بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیسے آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا ہے جبرائیل امین نے یہ کی ہے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ آزاد کروائے وہ ناکام و نامراد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ اصل میں گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے۔ جہنمی عذاب بھگتتے بھگتتے جب تھک جائیں گے جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے ہم پر کچھ پانی کی چھینٹیں ہی پھینک دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا اس میں سے چند لقمے ہی ہماری طرف پھینک دو۔ ان اللہ حرم ما علی الکافرین، جنتی الفاظ میں یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے تم نافرمان اور انکار کرنے والوں پر کھانا پینا حرام کر دیا ہے۔ پھر جہنمی حضنتی جہنم سے مخاطب ہو کے کہیں گے اور کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اے حضنتی جہنم اللہ سے کہو کہ اتنا شدید عذاب ہے، اتنا یہ پہ در پہ عذاب ہے، ایک دن کی چھٹی ہی دے دیں، ایک دن کی مہلت ہمیں دے دیں، اتنا پہ ہم اور مسلسل عذاب ہے، 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی آرام کو نہیں ملتا، صرف ایک دن کی چھٹی دے دی جائے پھر عذاب دینا شروع کر دیا جائے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا۔ فرشتے کہیں گے تم نے جنت اور جہنم کا سنا تھا؟ وہ کہیں گے سنا تھا۔ پھر فرشتے کہیں گے فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پھر تم چیخو پکارو، آج تمہاری دعا کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر جہنمی چیخو پکار کرنے لگ جائیں گے اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہونے سے پہلے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے سفارش کریں کہ اللہ ہمیں موت دے دیں۔ حضرت جہنم جواب دیں گے میں نے اللہ سے کنسلٹ کیا ہے تمہارے لیے،
اللہ رب العزت نے اعلان جاری کیا ہے، حشر کے بعد اب کسی کو موت نہیں آنی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو۔ پھر جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب العزت، اے ہمارے پروردگار، ایک بار اس عذاب سے نکال دے، پھر چاہے اربھا کی زندگی عطا کر دے۔ اس دردناک ٹھکانے کی طرف اگر ہم لوٹ آئے، سجدے سے ایک سیکنڈ بھی پوری زندگی سر اٹھا لیا، پھر ہمیں ظالموں میں لکھ کر جہنم میں ڈال دینا۔ آج ہمیں 60-70 برس کی زندگی عطا کی گئی ہے اور مطالبہ کیا ہے؟ بس 5 وقت کی نماز۔ اللہ رب العزت اس کے جواب میں جہنمیوں کو کہیں گے اکسوا فیہا وما تکلمون، آج کے بعد مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ جہنمی اللہ پاک سے کلام کرنے کا بھی حق کھو دیں گے۔ پھر جہنمی آپس میں کلام کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے عذاب پر صبر کر لیں، شاید اللہ اسی طرح ہمیں معاف کر دیں۔ جہنمی صبر کریں گے، ایک عرصہ بیت جائے گا، پھر جب تھک جائیں گے پھر چیخو پکار کریں گے اجزینا ان صبرنا، چیخو پکار کی صبر کیا لیکن کسی نے فائدہ نہ دیا۔ ما لنا من محیص، اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی ٹھکانہ موجود نہیں۔ محدثین نے کہا جس نے 25 برس فرضی روزے رکھ لیے، وہ قیامت کا 50,000 برس کا ایک دن کتنے آرام سے گزارے گا۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد کہا ہے۔ اسی طرح روزہ خور بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ جو بندہ ایک فرضی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر ساری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محدثین نے لکھا ہے جو بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، خلوص نیت سے، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب یہ دیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے سامنے اپنے چہرے سے حجاب کو اٹھا لیں گے اور اسے اپنے دیدار کا شرف نصیب کریں گے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا کریں۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی اور اپنی رضا کے ساتھ رمضان تک پہنچائیں اور جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین یا رب العالمین۔